مسیح کے پاک اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا ان کا شکر، اس کی تعریف کرتے ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے۔ آپ میں سے کتنے وہ لوگ ہیں جو صرف اس لیے چرچ آئے ہیں کہ اگر ہم چرچ نہ گئے تو پادری وزٹ کے لیے آ جائیں گے؟ خوشی سے آئے ہیں؟ اگر خوشی سے آئے تو اپنے لیے تالیاں بجائیں، زوردار تالیاں کہ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہم خوشی سے تیری آواز کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آمین۔ اور جب بندہ خوش ہوتا ہے، کلام میں لکھا وہ حمد کے گیت گاتا ہے۔ جب بندہ خوش ہوتا ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ حسد ہڈیوں کی بوسیدگی ہے۔ حسد کرنے والا بندہ دنیا میں کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اور بہت سارے لوگ دنیا میں 98% لوگ ایسے ہیں وہ ترقی کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس راہیں بھی ہیں، وہ چاہیں تو ترقی کر سکتے ہیں، لیکن ان کو حسد نے مار دیا ہے۔ وہ اپنے آپ پر نگاہ نہیں کرتے، اپنے آپ پر نہیں سوچتے، بلکہ وہ لوگوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ جو اکثر سوال ہماری ترقی میں آڑے آتے ہیں، ہماری برکت میں آڑے آتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو کیسا لگے گا، اگر میں نے یہ کیا تو پتہ نہیں کیسا لگے گا، اس نے ایسا کیا تھا اس کو تو اچھا لگ رہا ہے تو میں بھی ایسا کر لوں تو اچھا لگے گا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ورشپ صرف ارنسٹ مل کو ہی کرنی ہوتی تو خدا ارنسٹ مل کو ہی اور 200 سال زندگی دے دیتا اور 1000 سال زندگی دے دیتا۔ ہر شخص کو خدا نے اس کے معیار سے بنایا ہے، ہر شخص کو خدا نے اس کے طریقے سے بنایا ہے۔ ہر شخص کے اندر جو بلیسنگ ہے وہ خدا نے الگ طریقے سے رکھی ہے۔ ہر شخص کی کوالٹی الگ ہے اور ہر شخص کی ویلیو الگ ہے خدا کی نظر میں۔ خدا نے ہر شخص کو، کبھی آپ نے دیکھا جب بھی ہم شیشہ دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ میں ہی سب سے سونا ہوں، ایسا لگتا ہے نہیں لگتا؟ ہمیں کو کٹا ہی سونا ہوئے سانو لگتا نہیں کچھ بھی ہے، میرا ناک بہت پیارا ہے، میری اکھاں ورگیاں تو اکھاں ہی کسی دیا نہیں۔ جب آپ کو لگتا ہے، آپ اپنے آپ کو سونے لگتے ہیں تو بار بار شیشہ دیکھتے ہیں نا، نہیں تو اگر بسورے لگے تو کیوں دیکھیں بار بار اپنی شکل؟ بار بار شیشہ دیکھ رہے گا یار، شیشہ ہی تو موبائل میں دیکھ لیتے ہیں کیمرہ آن کر کے۔ مطلب کہ کچھ ہے آپ کے اندر خاص بات جو آپ کو دنیا سے نرالا کرتی، اور اگر یہی بات آپ دنیا میں پریکٹیکل کر کے دکھا دیں کہ میں دنیا سے نرالا ہوں، پریکٹیکل کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ عقاب کو دیکھا اپنے عقاب باز بڑی بلندیوں پہ اڑتا ہے، کوئی پرندہ اس کو ٹچ نہیں مارتا، پتہ آپ کو کوئی پرندہ اس کو ٹچ نہیں مارتا سوائے کوے۔ کوہ اس سے چھیڑخانی کرتا ہے، کوہ اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، اوپر بیٹھ کے اس کی گردن پہ کاٹتا ہے کوہ۔ لیکن مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ عقاب کبھی کوے کو کچھ نہیں کہتا، کیونکہ کوہ جو ہے وہ اس کے معیار کا ہی نہیں ہے۔ وہ کوے کو کیا جواب دے؟ کوہ اپنی اوقات دکھا رہا ہے، وہ کوے کو کچھ نہیں کہتا۔ وہ بجائے کوے کے ساتھ الجھنے کے وہ اپنے پر کھولتا ہے، اوپر جانا شروع ہو جاتا ہے، اوپر جانا شروع ہو جاتا ہے، کوے کو نہیں چھیڑتا۔ ہماری زندگی میں بہت سارے کوے ہیں، ہم ان کووں کو ہٹانے کے چکر میں خود بھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ وہ پر کھولتا ہے، کوہ بیٹھا ہوا ہے، اپنے وہ چونچ مارتا اس کی گردن کے اوپر، لیکن وہ پر کھولتا اڑنا شروع کر دیتا ہے، اڑتے 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 اس کی پرواز جو ہے وہ اوپر چلی جاتی۔ کوے کی ایک حد ہے، اس سے اوپر کوہ نہیں جا سکتا، لیکن اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ جیسے وہ اوپر جاتا، اوپر جا کے کوے کے لیے آکسیجن کم ہو جاتی، کوے کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں جو کان کوے انہوں نے بڑا نقش قدم کیا ہے، اور ان کو ہٹانے کے لیے ہم اپنی زندگی ڈسٹرب کر بیٹھتے ہیں۔
اپنا ویژن چھوڑ دیتے ہیں، اپنے مقاصد سے ہٹ جاتے ہیں. اوپر جاتا ہے، اوپر جاتا ہے، اوپر جاتا ہے، اوپر جاتا ہے، وہ اوپر ہی بیٹھا ہوا ہے، وہ اوپر اس کو کاٹتا رہتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ ہونی میں مار دوں گا، ہونی مار دوں گا، ہونی مار دوں گا. لیکن آہستہ آہستہ کوے کا دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے. پتہ کیوں؟ کوے کے لیول کی جو آکسیجن ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اب وہ اوپر چلا گیا، اوپر جا کے کوے کا پھر دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. اور آپ اس کو کچھ نہیں کہتا، آخر کار کوا اوپر ہی مر جاتا ہے، مر کے اس کے اوپر سے گر جاتا ہے. آپ کو خدا نے عقابوں کا سا زور بخشا ہے. آپ کا پرابلم کیا ہے؟ آپ نیچے ہی الجھے ہوئے ہیں کووں کے ساتھ. نہیں انہیں کار لئیے، میں بھی کار ہی لینی. وہ کہاں ہے دفاتر پر ہے، کار لئیے دیتی لے لیا. خدا تمہیں دنیا کی بلندیوں پہ لے کے جانا چاہتا ہے. اس نے گھر بنایا، سب کا بنایا، میں نے بھی بنانا ہے. تو نے کیا کرنا ہے گھر بنا کے؟ تو اپنے آپ کو دیکھ، اگر تو سب سے نرالا ہے تو خدا نے تیرے لیے بلیسنگ بھی سب سے نرالی رکھی ہوئی. خدا کے پاس چھوٹی برکت ہے ہی نہیں. برکتیں نہ ملنے کی وجہ کیا ہے؟ کووں کے ساتھ الجھے ہوئے. آج میں تھوڑی سی باتیں بتاؤں گا آپ کو برکت پانے کے لیے. آپ ہٹ جائیں دنیا سے. دنیا کیا کرتی ہے؟ کرنے دو. دنیا کیا کہتی ہے؟ کہنے دو. دنیا کیا بولتی ہے؟ بولنے دو. دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ جانے دو. اگر آپ دنیا کے ساتھ چل رہے ہو تو آپ کا لیول کیا، آپ کا معیار کیا ہے؟ اگر آپ لوگوں کو کاپی کر رہے ہیں، اگر آپ لوگوں کو ماڈل بنایا ہوا ہے، آپ ان کی جیسے، ان کے جیسے، ان کی طرح بننا چاہتے ہیں، تو آپ کا اپنا لیول کیا ہے؟ آپ کا اپنا معیار کیا ہے؟ آپ کیوں لوگوں کی طرح بننا چاہتے ہو؟ آپ اپنا ایک اسٹیٹس بنائیں. آپ کا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے. آپ لوگوں کی طرح کیوں بننا چاہتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے قوموں کی وجہ سے الجھے ہوئے ہیں. میری بہن نے آ مارتا ہے، میری بھرا نے آ مارتا ہے، میرا بھرا ہے جی کر اج میں ساری رات نہیں سوتا. کیوں؟ میرے بھرا نے میرے میڑا مارتا ہے. صرف کوے نے اج تیری پروان خراب کر دی، ورنہ تو رات کو 3 گھنٹے دعا کرنا سا پراج تیرا دل بجھ گیا اور تو نے دعائی نہیں. تو نے 3 گھنٹے والی دعا مس کر دی، ایک بھائی ایک بہن کے میڑے مارنے پر. تو تیرا اپنا لیول کیا ہے؟ جب سمجھو کہ لوگ آپ کے خلاف ہو رہے ہیں، جب سمجھو کہ لوگوں کی باتیں تیز تیروں کی طرح آپ کو چبھ رہی ہیں، تو سمجھ لو کہ خدا کچھ بڑا کرنے لگا ہے آپ کی زندگی میں. جب ہر بندہ ہی آپ کو لگتا ہے کہ اچھا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ہمیں ایسا ہی لگتا ہے، ایسا ہی لگتا ہے. تھوڑے جے صحیح کپڑے پا کے باہر نکلو نا، لوگوں نے دیکھا آج ہی لوگ بڑے سرنڈیز. کیوں؟ میں کپڑے میں برانڈ ہے نا، وہ سرنڈیز. میری گڈی دیکھ کے آج میں گڈی گلی سے لے آیا نا، آگ لگ گئی، تمہیں ہو گئے. کسی کو کیا؟ اچھا کسی کو کچھ نہیں ہوتا، بس ہمیں فیل ہوتا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. کسی کو کیا تکلیف ہے تیری کامیابی سے؟ ہمارے اندر جو وہ حسد بیٹھا ہوا ہے نا، ہمارے اندر جو برائی ہے، ہم ایسا سوچتے ہیں. لوگ ایسا نہیں سوچتے. آج جو دور چل رہا نا، یہاں وقت ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی کے بارے میں سوچے. اصل بات تو یہ ہے کہ جو دانش مند آدمی ہے وہ اپنے کام میں، اپنی سرفرازی میں، اپنی ترقی میں، اپنی راہ میں چل رہا ہے، اس کو کسی کی طرف دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. اور جو ویلے ہیں، جو کسی کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، وہ کوے ہیں جنہوں نے نہ کامیاب ہونا ہے نہ کامیاب ہونے دینا ہے. تو اگر آپ ان کے چکروں میں پڑے رہو گے تو آپ بھی ڈسٹرائے ہو جاؤ گے، آپ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. چھوڑ دو. آپ نے اچھے کپڑے پہنے، اچھی گاڑی، اچھا گھر ہے تو خدا کی تعریف ہے، خدا نے دی ہے نا، لوگوں نے تو نہیں دی. تو آپ لوگوں کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ چھوڑ دو لوگوں. ہاں ایک کام کرو، اگر آپ کسی بھائی بہن کو اچھی گاڑی، اچھے کپڑے، اچھا گھر بناتے دیکھو تو وہ خدا ان طرح شکر ہے، کیونکہ ہم مسیح میں بہن بھائی ہیں، ہم ایماندار ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا ان طرح شکر ہے کہ تم نے اس کو برکت دی ہے، اس سے اور زیادہ بلس کر. دیکھا، برکت چاہو اور لعنت نہ کرو. جب آپ برکت چاہو گے تو برکت لوٹ کر واپس آئے گی. یہ میرا تجربہ ہے. جب آپ لوگوں کے لیے برکت چاہو گے تو برکت لوٹ کر آپ پر آئے گی.
جیسا تم چاہتے ہو لوگ تمہارے ساتھ کرے ویسا تم بھی ان کے ساتھ کرو، دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، بلیس کیا کرو لوگوں کو، بلیس کیا کرو۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جب کبھی وہ روڈ پہ جا رہے ہوں تو اچانک کوئی گاڑی گزرتی ہے، گاڑی کے اندر کراس لگا ہوا آتا ہے تو آپ کا دل شکر گزاری کرتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ یہ فطرت کی بات ہے۔ حالانکہ وہ گاڑی والا ہمارا کچھ نہیں لگتا، اس سے ہمیں کوئی حسد نہیں ہے، صرف مامے کے منڈے نہ حسد، صرف پوہا کے منڈے نال تکلیف ہے، وہ کوئی تکلیف نہیں، پاوے وہ پراڈو نہیں جا رہے ہیں، کراس لگی ہے، خداوند تیری تعریف ہے، تو مسیحاں نو اینی برکت دیتی ہے، تے ایتھے کیوں مرن ڈیا؟ مامے کے منڈے والی تینوں کیوں پیڑ پیندی؟ ایتھے کیوں نہیں شکر گزاری کردا خداوند دی؟ جہاں تیرے اندر حسد آیا تیری اپنی برکتیں رک جاتی، تیری ایک راہ الگ ہے، تیرا لیول الگ ہے، تیری بلیسنگ الگ ہے، تو اپنی بلیسنگ کو ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ تو خدا کے حضوری سے وہ برکت ڈھونڈ جو اس نے تیرے لیے بنائی، تو اس چیز کو تلاش کر، اپنی بلیسنگ کو تلاش کریں، اپنی بلیسنگ کو ڈھونڈیں، اپنے مشن کو ڈھونڈیں، مقصد کو ڈھونڈیں اور اپنی راہ پر چلیں۔ خداوند آپ کو دنیا سے زیادہ سرفراز کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، باپ چاروں سے کس کے لیے چاہتا ہے کہ یہ کامیاب نہ ہو؟ چاروں میں سب سے بڑے کے لیے تو چاہ ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کا تو ویسے دیوانہ ہے۔ سب سے چھوٹے کے لیے کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ روڑا کس کے لیے؟ درمیانی کے لیے، جو درمیان میں ہوتے ہیں نا ان کی کتنی ویلیو نہیں ہوتی، لیکن ویلیو نہ بھی ہو پھر بھی میں نے آج تک دنیا میں ایسا باپ نہیں دیکھا تو اپنے کسی بھی بیٹے کے لیے سوچے کہ میرا بیٹا ناکام ہو جائے، پھر بھی چاروں کامیاب نہیں ہوتے۔ آپ نے دیکھا پھر بھی چاروں کامیاب نہیں ہوتے، ایک کامیاب ہو جاتا ہے، 2 کامیاب ہو جاتے ہیں، ایک نہ ایک میں کھٹو رہتا ہی رہتا ہے۔ اسی طرح خدا، اور وہ جو کھٹو ہے ماں باپ تو اس کا بھی وہی ہے، پلا تو وہ بھی انہی ہاتھوں میں ہے، اسی گھر میں پلا، وہی خواہشات تھی جو بڑوں کے لیے تھی وہی اس کے لیے تھی، لیکن کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ ایک مالک کے 2 بیٹے تھے، اس نے ایک سے کہا کہ جا کھیت میں کام کر، اس نے کہا اچھا میں نہیں جا رہا۔ اس نے دوسرے سے کہا کہ تو جا، اس نے کہا اچھا میں جاتا ہوں، مگر گیا نہیں۔ اور جس نے پہلے انکار کر دیا اس نے بعد میں سوچا کہ یار میں نے اپنے باپ کو انکار کیا ہے، وہ پچھتایا اور پھر دوبارہ کھیت میں جا کے کام کرنا شروع کر دیا۔ یسوع سے نے پوچھا تمہاری نسبت، تمہاری دانست میں، تمہاری عقل کے مطابق کس نے باپ کی فرما برداری کی؟ اس نے جس نے پہلے انکار کیا اور پھر تابعداری کی، یا اس نے جس نے پہلے ہاں کر دی اور گیا نہیں؟ انہوں نے کہا پہلے نے، کیونکہ اس نے انکار کیا لیکن بعد میں پچھتایا۔ جو پچھتایا وہ کامیاب ہو گیا اور جو پچھتایا نہیں وہ رڑ گیا۔ باپ کی خواہشات نیک ہوتی ہیں، باپ کی تمنائیں نیک ہوتی ہیں، باپ چاہتا ہے کہ میرے بچے کامیاب ہوں، اور انہی 4 بچوں میں سے ایک کامیاب ہو جاتا ہے، 2 کامیاب ہو جاتے ہیں، 3 کامیاب ہو جاتے ہیں، ایک رہ جاتا ہے۔ اگر رہ جاتا ہے تو اس کی وجہ وہ خود ہے۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، یسایہ اس کا 58 باب ہے اور اس کی ہے 13ویں آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اگر تو سبت کے روز اپنا پاؤں روک رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو، میرے دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو۔ اور مزے کی بات کیا ہے کہ ہم جتنے ایونٹس ہوتے ہیں وہ موسٹلی ہم اسی دن کرتے ہیں۔ چھٹی ہوتی، ویلا دن ہوتا ہے، اور اکثر ڈھول بول جو ہیں وہ اسی دن بجتے ہیں، اسی دن خوشیاں منائی جاتی ہیں، دن فری ہوتا ہے۔ اور یہاں کہہ رہا ہے اگر تم میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو، جو دن میرے لیے ٹھہرایا گیا ہے اس میں اپنی خوشی نہ منا، اور سبت کو راحت اور خداوند کا مقدس اور معظم کہے اور اس کی تعظیم کرے، اپنا کاروبار نہ کرے اور اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دستبردار رہے، تب تو خداوند میں مسرور ہوگا۔ ایک دن خداوند نے 6 دن کام کیا، 7ویں دن آرام کیا۔ ہم بھی جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے
ساری کائنات جانتی ہے، اور خدا نے اس دن کو مقدس ٹھہرایا کہ اس ایک دن میں صرف میری عبادت کیا کرو، صرف میری عبادت کیا کرو، صرف میری حضوری میں رہا کرو، صرف مجھے سجدہ کیا کرو، صرف میرے کاموں میں لگے رہا کرو، اور پورا ہفتہ آپ اپنا کام کرا کرو۔ لیکن ہم نے کیا کیا اس دن کو بھی، آپ نے 25-30 سال پیچھے جائیں تو کرسچن لوگ بھی اتوار کے دن کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ کرسچن لوگ اتوار کی بڑی تعظیم کرتے تھے۔ یہ مجھے نہیں کہ میں کوئی بہت بابا ہوں، 570 سال میری عمر ہے، میں بھی آپ کی طرح ہی ہوں، لیکن یہ کہ آپ لوگوں نے بھی سب دیکھا ہوا ہے کہ 35-40 سال پہلے ہمارے کرسچن لوگ، اور ان کا یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ نہیں، اتوار کا دن خدا کے لیے مقدس ہے۔ حالانکہ بیسکلی بائبل کے مطابق اسرائیلیوں کے لیے سبت کا دن ہفتہ تھا، لیکن کرسچنوں نے کیونکہ اتوار کو مسیح زندہ ہو گئے، اتوار کے دن کو سبت کا دن، خدا کا دن بنا لیا، تو اتوار کے دن یہ کام نہیں کرتے تھے۔ اتوار کے دن صرف یہ ہفتے کو تیار ہوتے، اتوار کو چرچ جاتے، سارا دن چرچ آتے، گھر رہتے، اپنے گھر میں رہتے، کوئی کام نہیں کرتے، بچوں کے ساتھ رہتے، ایون کہ ہل تک نہیں چلاتے تھے۔ کوشش ہوتی تھی وہ اپنے جانوروں کے لیے چارہ لینے کے لیے نہیں جاتے، پہلے ہفتے کو لے آتے تھے کہ اتوار کو ہم نے گھر سے باہر نہیں جانا۔ اور وہاں ایک بات سیکھنے والی ہے، اس وقت بے شک بڑی بڑی گاڑیاں بنگلے تو نہیں تھے، لیکن اس وقت سکون بڑا تھا لوگوں کے اندر۔ خالی روٹی شوٹی کھاتے تھے اور ساگ پات کھا لیتے تھے، لیکن رشتوں میں بڑی قدر تھی، بڑی پہچان تھی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بلکہ میں نے اکثر بتایا کہ ایک فیملی، انہوں نے شادی کی، اس کے بعد ان کی بیٹی مر گئی، بیٹی مرنے کے بعد 1.5 سال کے بعد ان کے دماغ نے اور شادی کر لی، لیکن وہ پہلے اس کے سسرالیوں نے اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھا، انہوں نے کہا بھائی یہ ہماری بیٹی کی جگہ پہ آئی ہے تو یہ ہماری بیٹی ہے، اس کی عید کرسمس جو بھی تھا وہ سالانہ جا رہا ہے، اور وہ بوڑھی ہو گئی، بچے جوان ہو گئے اس کے، لیکن اس خاندان نے باپ کے بعد اس کے بیٹوں نے اس پہ ہاتھ رکھا، نہیں ہمارے باپ نے اس کو اپنی بیٹی کہا تھا۔ رشتوں کی قدر۔ آج کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ مامے ماسیاں، ان کے رشتے کتنے مضبوط ہوتے تھے، پھپھیاں چاچے، یہ رشتے ایسے ایسے رشتے تھے کہ ان کے بغیر جیا نہیں جاتا تھا۔ آج کیا ہے؟ آج تو لوگ ماں باپ کے بغیر بھی جیتے ہیں، باقی رشتوں کو تو غرق کرو، باقی رشتے تو بہت نیچے کے ہیں، ماں باپ کے بغیر بھی لوگ رہتے ہیں، ماں باپ کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے لوگوں کی نظر کے اندر، ماں باپ ضروری نہیں ہے۔ لیکن اس وقت ماں باپ جو تھے وہ نعمت سمجھی جاتی تھی، ماں باپ خدا کی طرف سے برکت سمجھی جاتی تھی۔ سادہ دل لوگ تھے، اپنے کام کے ساتھ کام رکھتے تھے، لوگوں کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتے تھے۔ اس وقت ہوتا تھا کچھ 100 میں ایک بے ایمان بندہ ہوتا تھا، آج کچھ 100 میں ایک ایماندار، اور اتنا سے فرق پڑا ہے۔ میں رحیم علاقہ میں گیا، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، وہاں ایک مجھے ایک بابا ملا، تقریباً اس کی عمر 80 سال 75 سال 80 سال ہوگی، بات ایمانداری کی ہوگی، کرسچینٹی کی ہو گئی۔ تو اس نے مجھے کہا کہ بیٹا تو آج پیدا ہو کے آیا نا، میں تجھے بتاتا ہوں، 50 سال پہلے کی بات بتا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ یہاں ہمارے علاقے کے اندر چور پکڑے گئے 4، تو جب وہ ایس ایچ او کے پاس پیش کیا تو پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ اس نے جی محمد فلاں فلاں حسین فلاں، یہ تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا جی عاشق بسی۔ اس نے کہا ان تینوں کو چھوڑ دو اور انہوں لمحہ پاؤ، انہوں لمحہ پا کے صحیح چھتروڑ کی تھی، جب صحیح مارا تو اس کو بٹھایا، پانی شانی پلایا، تو اس نے کہا انہوں نے کیوں نہیں ماریا؟ انہوں نے مجھے چوری واسطے کیا سی، انہوں نے کیا انہوں نے سوٹ کر دی، لیکن کرسچن کب سے چور ہونے لگے؟ اس نے کہا عدالت کے اندر قتل کیا ہوا بندہ مجرم کھڑا ہو، جس نے قتل کیا ہو ریل میں، 99 غیر مسیحی کھڑے ہو کر گواہی دے دیں کہ اس نے قتل کیا ہے، صرف ایک کرسچن آگے کہہ دے کہ اس نے قتل نہیں کیا، تو جج اس کو بری کر دیتا تھا، کیونکہ جج کہتا تھا کہ کرسچن بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کتنا لیول گر گیا ہمارا، کتنا معیار گر گیا ہمارا۔
اب میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ کرسچن بندے سے سچ بولا ہی نہیں جاتا. ہزاروں میں سے کوئی ہوتا تھا جو جھوٹ بولتا تھا، آج ہزاروں میں کوئی ایک ہے جو سچا آدمی. ہم اس معیار سے گر گئے ہیں، بچتے کہاں جائیں گے. زمینیں تھیں ان کی اپنی، ذمہ دار تھے. ہمارے گاؤں کے اندر جہاں ہزاروں ایکڑ زمین تھی، وہاں پر صرف 2 فیملیز مسلم تھی اور دونوں ہی کرسچنوں کی آدمیاں کرتے تھے اور کرسچن وہاں کے چودھری تھے اور پورا گاؤں کرسچن تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں نے زمینیں خریدنا شروع کی. جب زمینیں خریدنا شروع کی، میرا خیال ہے ہماری اپنی آنکھوں کا دیکھا ہوا حال ہے، بڑے عرصے تک ہمارے چرچ ہمارے گاؤں کے اندر مسجد نہیں بننے دی جا رہی تھی. بڑی اسٹرگل کرنے کے بعد بھی مسجد نہیں بنی تھی. آخر کار کیا ہوا؟ کرسچنوں نے ساری زمینیں بیچ دی اور اس وقت کے لوگ کہتے تھے کہ زمین ماں ہوتی ہے. تو زمین بیچ دی مطلب ماں بیچ دی. تو جس بندے نے ماں بیچ دی اس کی عزت اب کیا ہوگی؟ صرف گاؤں کے ایک ایک پلاٹ جو گھر ہیں صرف وہ ان کے رہ گئے ہیں، سائڈوں کی ساری زمینوں نے خرید لی ہے. اب گاؤں میں ایک مسجد نہیں، گاؤں میں کئی مساجد ہیں اور سارا دن اذان کی آوازیں آتی. اور جتنے کرسچن ذمہ دار لوگ تھے اب وہ ان کے نوکر ہیں، ان کے ڈنگروں کو پٹھے ڈالنے والے ہیں، ان کے گویا کھانے والے، ان کی گاڑیاں چلانے والے کرسچن ہیں. اپنا معیار گرا دیا، لیول گر گیا ہمارا. ہم نے گرا دیا اپنے آپ کو. 50-60 سال پیچھے جائیں تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ جتنے بڑے بڑے منسٹر تھے، جتنے بڑے بڑے ذمہ دار لوگ تھے، ان کو انگلش کی اگر ضرورت پڑتی تو یہ کرسچن بندہ ڈھونڈتے، کیونکہ انگلش پڑھنا اور لکھنا یہ کرسچنوں کا کام تھا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور میڈیکل کے شعبے میں ٹوٹلی کرسچن ہوتے تھے، تقریباً کرسچن ہوتے تھے. اور یہ غیر قوم میں جو کرسچن سٹاف ہوتی تھی ان کو سسٹر کہہ کے بلاتے تھے. آج کل تو بات ہی ختم ہو گئی ہے، رسپیکٹ بھی ختم ہو گئی ہے. اور مسیحا کہتے تھے ان کو. گر گیا سب کچھ. اور جب انسان کا معیار گرتا ہے، جب انسان کا لیول گرتا ہے تو برکتیں کہاں رہتی ہیں؟ اندریاس BA، کرنیلیس MA، انہوں نام کے ساتھ اپنی ڈگریز جوڑی ہوئی تھی. گھر کے بعد لکھا ہوا تھا کرنیلیس BA. کیسے بندے نے BA کی ہوئی ہے؟ آج روشنی کا دور آ گیا ہے، علم ترقی کر گیا ہے، دنیا بہت بڑھتی جا رہی ہے، لیکن حیا، شرم، احساس، رشتوں کی پہچان، رشتوں کی قدر، ایک دوسرے کی چاہت، وہ ساری دم توڑتی جا رہی ہے. اور اکارڈنگ ٹو بائبل بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی. بہن بہن کی دشمن، بھائی بھائی کا دشمن، باپ بیٹے کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن، ماں بیٹی کی دشمن، بہو ساس کی دشمن. یہ سارا کچھ کلام کے مطابق پورا ہو رہا ہے. اور یہ لکھا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا. اور آپ کو یہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ اگر یہ سب کچھ ہوگا تو زوال بھی تو آئے گا نا. جب تعلیم ختم ہوگی تو جہالت بھی آئے گی نا. جب روشنی جائے گی تو تاریکی آئے گی. یہ نہیں سوچا کسی نے، صرف اتنا سوچا روشنی چلی گئی ہے کوئی بات نہیں، لائٹ چلی گئی ہے خیر ہے، لیکن اس کے بعد جو تاریکی آنے والی ہے وہ اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. اگر تو سبت کے روز اپنا پاؤں روکے رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو اور سبت کو راحت اور خداوند کا مقدس اور موزن کہے اور اس کی تعظیم کرے، اپنا کاروبار نہ کرے اور اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دستبردار رہے، تب تو خداوند میں مسرور ہوگا اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا. میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا. جہاں سے تو گرا ہے اسی جگہ پر تجھے بحال کروں گا. اور زبور 91 میں لکھا اس کی 14ویں آیت، چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا. ہم نے دل نہیں لگایا، ہمارا دل اس کے ساتھ نہیں. ہم ان مادی چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں جو فانی ہیں، جن میں بقا نہیں ہے، جو ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں، جو مٹ جانے والی چیزیں ہیں،
جن کا قائم رہنا ممکن نہیں ہے، ہم ان چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جتنا ہم ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں وہ اتنی ہمارے آگے لگ کے دوڑ رہی ہیں۔ ان چیزوں کو چھوڑیں اور یسوع کے در پہ آ جائیں، خدا ان کے قدموں میں آ جائیں، وہ چیزیں خود آپ کے پیچھے آ جائیں گی۔ آمین۔ کیونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے، اور وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا۔ سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ آپ دعا کریں اور خدا جواب دے۔ سب سے بڑی برکت یہ ہے آپ دعا کریں اور خدا جواب دے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ مصیبت کی کوئی اوقات ہے جب یسوع ساتھ ہو؟ مصیبت تکلیف کب دیتی ہے؟ جب اکیلا ہو بندہ۔ میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، نہ صرف ساتھ رہوں گا بلکہ لکھا میں اسے چھڑاؤں گا، نہ صرف چھڑاؤں گا بلکہ اسے عزت بخشوں گا۔ نہ صرف عزت بخشوں گا، اس کی عمر بھی لمبی کروں گا، اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا، اور نہ صرف اسے عمر کی درازی دوں گا، عمر بڑی دوں گا، بلکہ اپنی نجات بھی اسے دکھاؤں گا۔ آمین۔ کسے؟ جس نے مجھ سے دل لگایا۔ کس سے؟